بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بروج میں اللہ نے خندق والوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک دفعہ ایک ظالم بادشاہ تھا جس نے اللہ پر ایمان لانے والے لوگوں کو آگ کی خندقوں میں جلایا۔ یہ واقعہ بیان کر کے ایمان والوں کو کافروں کے ظلم و ستم پر صبر کرنے اور توحید پر قائم رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت سے ثابت ہے، پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کے پاس ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ مجھے ایک لڑکا دے دیجیے جو مجھ سے جادو سیکھ لے۔ بادشاہ نے ایک لڑکا مقرر کر دیا جو اس سے جادو سیکھنے لگا۔ اس لڑکے اور جادوگر کے گھر کے راستے میں ایک راہب رہتا تھا۔ لڑکے نے جب اس کی باتیں سنی تو اس سے متاثر ہو گیا اور اس کے پاس جا کر اللہ کے دین کا علم بھی سیکھنے لگا۔ اتفاق سے ایک دن ایسا ہوا کہ جب وہ راہب کے پاس سے جادوگر کے پاس جانے کے لیے نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا جانور لوگوں کے راستے میں آ کر کھڑا ہو گیا ہے، جس سے لوگوں کی آمد و رفت رک گئی ہے۔ اس نے سوچا یہ موقع اچھا ہے، اس بات کی تصدیق ہو جائے گی کہ اس جادوگر کا مذہب سچا ہے یا اس راہب کا۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ سے دعا مانگی کہ اگر راہب کا مذہب سچا ہے تو یہ جانور مر جائے ورنہ نہ مرے۔ یہ کہہ کر اس نے پتھر مارا تو وہ جانور فوراً مر گیا۔ لوگوں نے یہ دیکھ کر لڑکے کے علم کا اعتراف کر لیا۔ اللہ کی عطا کردہ صلاحیت سے لڑکا اندھوں اور کوڑھ کے مریضوں کا علاج کرنے لگا۔ ایک دن ایک اندھا اس کے پاس آیا اور کہا کہ اگر تم اپنے اسی علم کی بدولت میری بینائی لوٹا دو تو میں تمہیں اپنی ساری دولت دے دوں گا۔ لڑکے نے کہا مجھے تم سے کوئی انعام نہیں چاہیے، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ہاں، اگر تمہاری بینائی لوٹ آئی تو کیا تم اللہ پر ایمان لے آؤ گے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ چنانچہ لڑکے نے دعا مانگی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی بینائی لوٹا دی تو وہ ایمان لے آیا۔ جب بادشاہ کو اس بات کی خبر ہوئی تو اس نے راہب، لڑکے اور اندھے کو اپنے دربار میں بلوایا اور کہا کیا میرے علاوہ تمہارا بھی کوئی رب ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہم سب کا رب ہے۔ بادشاہ نے اندھے اور راہب کو آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کروا دیا۔ لڑکے کے بارے میں بادشاہ نے اپنی فوج کے ایک دستے کو حکم دیا کہ اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، پھر لڑکے سے اللہ کا دین چھوڑنے کا کہنا۔ اگر چھوڑ دے تو ٹھیک ورنہ دھکا دے دینا تاکہ وہ نیچے گر کر مر جائے۔ فوجی لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ لڑکے نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، جس طرح تو چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہاڑ پر لرزہ طاری کر دیا اور وہ ساری فوج جو اس کو مارنے گئی تھی خود گر کر مر گئی۔ لڑکا صحیح سلامت دوبارہ بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا میرے فوجی کہاں ہیں؟ اس نے کہا کہ ان تمام کو میرے رب نے مار ڈالا اور مجھے بچا لیا۔ بادشاہ نے پھر دوسرے دستے کو حکم دیا کہ اسے سمندر میں لے جاؤ۔ جب سمندر کے درمیان میں پہنچو تو اس سے اللہ کا دین چھوڑنے کا کہنا۔ اگر چھوڑ دے تو ٹھیک ورنہ اسے سمندر میں ڈبو دینا۔ فوجی اسے لے گئے۔ جب سمندر کے درمیان میں پہنچے تو اس لڑکے نے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، جس طرح تو چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری فوج کو غرق کر دیا اور اس لڑکے کو بچا لیا۔ وہ پھر بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ میرے فوجی کہاں ہیں؟ لڑکے نے کہا کہ ان تمام کو میرے رب نے مار ڈالا اور مجھے بچا لیا۔ لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو ایک بہت بڑے میدان میں تمام لوگوں کو جمع کرو، پھر میرے ترکش میں سے ایک تیر نکال کر میری کمان میں لگاؤ، پھر یہ کلمات بسم اللہ رب الغلام پڑھ کر مجھ پر تیر پھینکو تو میں مر جاؤں گا۔ اس کلمے کا ترجمہ تھا اس لڑکے کے رب اللہ کے نام کے ساتھ میں تیر چلاتا ہوں۔ بادشاہ نے جیسے ہی یہ کیا وہ لڑکا مر گیا۔
ساری قوم یہ منظر دیکھتے ہی پکار اٹھی کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس لڑکے کے رب پر۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت غصہ ہوا اور اس نے اپنے فوجیوں کو خندقیں کھودنے اور ان میں لکڑیوں کے ذریعے آگ جلانے کا حکم دیا۔ تمام ایمان والوں کو اس آگ کے گرد اکٹھا کیا، پھر ہر ایک سے اس کے دین کے بارے میں پوچھا جاتا۔ جو توحید کا اقرار کرتا اسے زندہ آگ میں پھینک دیا جاتا۔ اس طرح سارے مومن مردوں اور عورتوں کو آگ میں زندہ جلا دیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان مومنوں کو ایسی ہمت بخشی کہ کوئی بھی ایمان چھوڑنے پر راضی نہ ہوا اور آگ میں گر جانا قبول کیا۔ صرف ایک عورت جس کی گود میں ایک بچہ تھا، اس کو آگ میں گرنے سے ذرا جھجک ہوئی تو چھوٹا سا بچہ بولا کہ امی جان صبر کیجیے، بے شک آپ حق پر ہیں۔ لہٰذا ان دونوں کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا۔ ظالم بادشاہ نے ایمان لانے والوں کو اس لیے انتقام کا نشانہ بنایا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ظالم بادشاہ کو سخت سزا دی اور ایمان لانے والوں کو جنت کی عظیم نعمتیں عطا فرمائیں۔